حضرت ایوب علیہ السلام کو بیماری کی وجہ سے سب نے چھوڑ دیا، صرف آپ کی بیوی آپ کے پاس تھی جو آپ کی خدمت کرتی تھیں۔ آپ کا گوشت گل سڑ گیا اور ہڈیاں اور پٹھے باقی رہ گئے۔ آپ کی بیوی راکھ لا کر آپ کے جسم کے نیچے بچھا دیتی، اور جب تکلیف مدت سے زیادہ ہو گئی تو آپ کو بنی اسرائیل کی کوڑا کرکٹ کی جگہ پھینک دیا اور آپ کے جسم میں کیڑے پیدا ہو گئے۔ آپ کی بیوی رو پڑی، سر سے دوپٹہ اتار کر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، تاریخ و تفسیر کے علماء نے لکھا ہے کہ آپ بہت مالدار آدمی تھے۔ آپ کے مال مویشی، نوکر چاکر اور کافی زمین تھی۔ ارض حوران کے سنیا کا علاقہ آپ کی ملکیت تھا۔ ابن عساکر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ یہ سب زمین آپ کی ذاتی ملکیت تھی اور آپ کے اہل و عیال کثیر تعداد میں تھے۔ پھر یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے واپس لے لیا گیا اور آپ مختلف جسمانی تکالیف میں مبتلا ہو گئے۔ دل اور زبان کے سوا کوئی جسم کا حصہ یا عضو سالم نہ رہا۔ دل اور زبان کے ساتھ آپ اللہ تعالیٰ کی یاد میں مصروف رہتے اور صبر کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑا۔ آپ نے ان تمام جسمانی و مالی مصائب میں اللہ سے ثواب کی امید لگائے رکھی اور ہر وقت اللہ کی یاد میں مصروف رہے۔ اور جب آپ کی بیماری نے طول پکڑا اور دوست احباب وحشت محسوس کرنے لگے اور ساتھ بیٹھنے والے لوگ نفرت کرنے لگے تو آپ کو شہر سے باہر کوڑے کرکٹ میں پھینک دیا گیا اور بیوی کے سوا سب لوگ دور رہنے لگے اور آپ کی اہلیہ محترمہ کے سوا کوئی غمخوار نہ رہا، وہی آپ کی نگرانی کرتی رہیں۔ اس نے آپ کے احسانات اور شفقتیں یاد رکھیں، بار بار آپ کے پاس آتی جاتی اور ہر ضرورت کا خیال رکھتی رہیں۔ اس کی مالی حالت بہت کمزور ہو گئی تو محنت مزدوری کرنے لگیں اور شوہر کی خوراک کی ضروریات کا انتظام کرتی رہیں۔ یہ گھر والی اس بیماری سے پہلے ہر طرح کی آسائش و نعمت کے لمحے گزار چکی تھی اور ہر قسم کی آسانیاں دیکھ چکی تھی۔ بعد میں مال و اولاد سے جدائی کے صدمے سہنے پڑے، لیکن اس اللہ کی بندی نے انتہائی صبر کا مظاہرہ کیا۔ حدیث پاک میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ لوگوں میں سب سے ابتلا و آزمائش میں انبیاء ہیں، پھر وہ لوگ جو انبیاء کے طریقے پر چلتے ہوں گے۔ اس طرح درجہ بدرجہ لوگوں کی آزمائش ہوتی ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی آدمی دین میں جتنا زیادہ مضبوط ہوگا اس کا اتنا ہی زیادہ سخت امتحان ہوگا۔ آزمائش و ابتلا کی ہر قسم سے سابقہ پڑتا ہے اور آپ کو صبر و ثواب اور حمد و شکر میں مزید پختہ کر دیا، حتیٰ کہ آپ کا صبر ضرب المثل بن گیا اور آپ پر آنے والے مصائب بھی ضرب المثل بن گئے۔ حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ چیچک کی بیماری کی زد میں آنے والے سب سے پہلے حضرت ایوب علیہ السلام تھے۔ اس میں کئی اقوال ہیں۔ حضرت وہب بن منبع کا خیال ہے کہ 3 سال مکمل ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں 7 سال چند ماہ کا عرصہ ہے اور آپ کو بنی اسرائیل کے کوڑا کرکٹ کی جگہ پھینک دیا اور آپ کے جسم میں بہت سے کیڑے پیدا ہو گئے۔ حمید رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ 18 سال آپ اس مرض میں مبتلا رہے، اور السدی فرماتے ہیں کہ آپ کا گوشت گل سڑ گیا اور ہڈیاں اور پٹھے باقی رہ گئے۔ آپ کی بیوی راکھ لا کر آپ کے جسم کے نیچے بچھا دیتی، اور جب تکلیف کی مدت زیادہ ہو گئی تو آپ کی بیوی کہنے لگیں کہ اے ایوب، آپ اپنے رب سے دعا کریں کہ وہ اس تکلیف سے نجات دے اور یہ آزمائش ٹال دے۔ تو جواب میں حضرت ایوب علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے 70 سال صحت و سلامتی سے نوازا، تو کیا میں 70 سال بیماری پر صبر نہیں کر سکتا؟ تو آپ کی اہلیہ رو پڑیں اور لوگوں کے گھروں میں محنت مزدوری کرتی اور اس کی جو کچھ مزدوری ملتی تو اس سے آپ کے کھانے کا انتظام کرتی۔ پھر لوگوں نے اس خیال سے ان کو مزدوری دینا بند کر دی کہ ان کی بیماری ہمیں نہ لگ جائے، کیونکہ ان کو معلوم تھا کہ یہ ایوب علیہ السلام کی بیوی ہیں۔ جب کسی نے مزدوری دینا پسند نہ کی تو اس نے اپنی 2 مینڈیوں میں سے ایک مینڈی کسی امیر زادہ کے ہاتھ فروخت کی اور اس سے عمدہ کھانا حاصل کیا اور حضرت ایوب علیہ السلام کے پاس لے آئیں۔ انہوں نے سوال کیا یہ کھانا کہاں سے آیا ہے، کیونکہ انہیں عجیب سا محسوس ہو رہا تھا۔ کہنے لگیں لوگوں کی خدمت کے عوض لائی ہوں۔ اگلے دن پھر مزدوری نہ ملی تو پھر دوسری مینڈی فروخت کر کے کھانا لے آئیں، تو آج بھی آپ نے اسے غیر مانوس سمجھا اور قسم اٹھائی کہ میں کھانا نہیں کھاؤں گا جب تک تو مجھے یہ نہ بتائے کہ یہ کھانا کہاں سے لے آئی۔ تو بیوی نے سر سے دوپٹہ اتارا تو کیا دیکھتے ہیں کہ سر منڈا ہوا ہے۔ اب یہ حالت دیکھ کر بارگاہ الہی میں عرض کی، اے اللہ، مجھے تکلیف پہنچی ہے اور تو سب سے بہتر رحم کرنے والا ہے۔ آپ قضائے حاجت کے لیے نکلتے اور جب فارغ ہوتے تو آپ کی بیوی اپنے ہاتھ کا سہارا دیے رہتی حتیٰ کہ آپ واپس آ جاتے۔ ایک دن اس سے دیر ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے وحی فرمائی، اپنا پاؤں زمین پر مارو، یہ نہانے کے لیے ٹھنڈا پانی ہے اور پینے کے لیے بھی۔
بیوی دیر سے پہنچی تو دیکھنے لگ گئی۔ اتنے میں ایوب علیہ السلام اس کی طرف آئے جب اللہ نے ان کی بیماری ختم کر دی تھی۔ اب وہ بہت خوبصورت حالت میں تھے۔ بیوی آپ کو دیکھ کر پہچان نہ سکی اور کہنے لگی، کیا تو نے اللہ کے نبی کو دیکھا ہے جو اس جگہ بیماری کی حالت میں موجود تھے؟ اللہ کی قسم میں نے کوئی شخص نہیں دیکھا جو آپ کے مشابہ ہو جب وہ صحیح اور تندرست تھے۔ فرمایا، میں ہی وہی ہوں۔ حضرت ایوب علیہ السلام کے 2 کھلیان تھے، ایک گندم کا ایک جو کا۔ اللہ تعالیٰ نے 2 بادل بھیجے، ایک بادل گندم کے کھلیان پر آیا اور اس نے سونا برسایا یہاں تک کہ وہ لبالب بھر گیا، پھر دوسرے نے جو کے کھلیان پر چاندی برسائی یہاں تک کہ وہ بھی لبالب بھر گیا۔ یہ ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ کے الفاظ ہیں، اور ابن حبان نے اپنی صحیح میں یہ حدیث اس طرح بیان کی ہے کہ اس کا مرفوع ہونا قریب ہے اور اس کا موقوف ہونا زیادہ بہتر ہے۔ ابن ابی حاتم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی سند کے ساتھ بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جنت کا لباس پہنایا۔ ایوب علیہ السلام ایک طرف ہو کر بیٹھ گئے۔ آپ کی بیوی آئی اور آپ کو پہچان نہ سکی اور کہنے لگی، اے اللہ کے بندے، اس جگہ ایک مریض تھا، وہ کہاں گیا؟ شاید اسے کتے لے گئے یا بھیڑیے کھا گئے۔ وہ کچھ دیر تک باتیں کرتی رہی۔ آپ نے فرمایا، میں ہی ایوب ہوں۔ وہ کہنے لگی، اے اللہ کے بندے، تو میرے ساتھ مذاق کر رہا ہے؟ آپ نے فرمایا، تجھ پر افسوس ہے، میں ہی ایوب ہوں۔ اللہ نے مجھے شفا عطا فرمائی ہے اور میرا جسم درست کر دیا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ کو ظاہری اور باطنی صحت و تندرستی، حسن و جمال اور کثیر مال سے نوازا۔ حضرت ایوب علیہ السلام صحت یابی کے بعد 70 برس تک زندہ رہے اور دین کے لیے محنت کرتے رہے۔ حضرت لیث مجاہد سے بیان کرتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اغنیاء کے سامنے حضرت سلیمان علیہ السلام کو اور غلاموں کے سامنے حضرت یوسف علیہ السلام کو اور بیماریوں اور مصیبت میں مبتلا لوگوں کے سامنے ایوب علیہ السلام کو پیش کرے گا۔ ابن عساکر نے بھی اس کو بیان کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ نصیب عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹ باکس میں ضرور ٹائپ کریں۔